السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں فیصل آباد کی ایک کامیاب شخصیت، ایک کامیاب بزنس مین جو ایک سابق طالب علم رہنما بھی ہیں، ایک سیاستدان بھی ہیں، جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کے نائب صدر میاں زاہد ایوب۔ آئیے ملتے ہیں۔ جی میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میاں صاحب، وہ زمانہ طالب علمی آپ کا، پھر آپ کا وہ ایک یونین کے آخری سال چل رہے تھے، یعنی اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے، وہ دور مجھے یاد ہے، بہت ہی خوفناک دور تھا، لڑائیاں، جھگڑے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یونینز پر جو پابندی لگی وہ ٹھیک تھی، یا اس کا کوئی اور حل نکالا جا سکتا تھا؟ نہیں ڈوگر صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہے نا، میرے خیال میں تو وہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے تھے نا، تو جو کینڈیڈیٹ اسٹوڈنٹ یونین کے بنتے تھے، وہ کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے لازمی ہوتا تھا کہ اتنی ان کی حاضریاں پوری ہونی چاہیے، یہ ان کا کیلیبر ہونا چاہیے، ریگولر اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا تھا کہ جو ایکچوئل وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹ یونین نہیں رہی تو اس کے بعد بہت ساری اسٹوڈنٹ تنظیمیں، انہوں نے ایسے عناصر کو وہاں شامل کر لیا کہ جو اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھے۔ یعنی اسلامیہ کالج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے ایڈمیشن لیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں 8 سال سے بعض لوگ ایسے آ رہے ہیں جو کبھی بھی اسٹوڈنٹ ہی نہیں رہے کالج کے، لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ باقاعدگی سے وہاں آتے تھے۔ اور میں آپ کو ڈوگر صاحب بتاؤں کہ صرف اسلامی جمعیت طلبہ ہی واحد تنظیم ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ایکچوئل جو ہوتے ہیں وہی اس میں آتے ہیں، اور جو تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے جمعیت آٹومیٹکلی اس کو فارغ کر دیتی ہے۔ باقی کسی تنظیم میں بھی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے۔ لیکن سر یہ بتائیے کہ وجہ کیا تھی کہ اسلامی جمعیت طلبہ جہاں ہوتی تھی وہاں کسی اور کو نہیں پیدا ہونے دیتی تھی؟ نہیں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ پہ ایک الزام ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ نے کبھی بھی اس معاملے میں ایسا نہیں کیا کہ کسی کو زبردستی کالج سے نکالا ہو۔ ہاں، کوئی اکا دکا واقعات، کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں، ظاہر ہے انسانوں کی جماعت ہے اور نوجوان ہوتے ہیں تو لیکن جمعیت کے نظم جو ہے نا، اس کی طرف سے یہ سخت ہدایات رہی ہیں کہ کوئی بھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے جو ہے نا وہ تنظیم کی ساکھ خراب ہو یا کوئی غیر قانونی کام ہو۔ تو الحمدللہ جمعیت کے لوگوں پہ ایسا کوئی داغ کبھی بھی نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کالج کی ہی، کہ جب میں وہاں ایڈمیشن ہو تو فرسٹ ایئر اس وقت جو ہے نا جی، وہ بورڈ کے پیپر نہیں ہوتے تھے، وہ کالج لیتا تھا۔ تو ہمارے پرنسپل تھے ڈاکٹر مبارک صاحب، بعد میں وہ سرگودا بورڈ کے چیئرمین بورڈ بھی رہے ہیں، انتہائی نیک اور انتہائی ایماندار آدمی تھے۔ تو ہم ان کے وفد کی شکل میں، انہوں نے 3 اسٹوڈنٹ تنظیمیں تھیں، ان کو انہوں نے بلایا، میں بھی اس وفد میں شامل تھا۔ تو انہوں نے کہا یار کہ یہ جو ہمارے کالج کا رواج ہے کہ نقل سے لوگ پاس ہوتے ہیں، تو میں اس کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ تو وہاں ہم نے یہ ان کو بھرپور طریقے سے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ نقل کا آپ خاتمہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب پیپر شروع ہوئے تو وہ بہت زیادہ وائلیشن ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کی ہماری کوششوں کے باوجود، چونکہ وہاں ایک ریت تھی اور اس ریت کے سلسلے میں وہ ایسے سلسلہ چلا، جبکہ جمعیت یہ چیزیں جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی، بلکہ پہلے سال ہی اپریل فول جب میں نے ایڈمیشن لیا تو اپریل فول جمعیت والے نہیں منانے دیتے تھے کہ یہ نہ منائے، یہ غلط چیز ہے۔ یہ بڑی اچھی بات تھی۔ ہاں جی، بڑی فولنگ ہوتی تھی اور بڑی جی بہت لوگوں کو بڑی بےہودہ حرکتیں، مرغا بنائیں، جی جی، اور پتہ نہیں کیا کچھ، کوئی فلاں چیز سنائیں، اور بہت پرلے درجے کی جہالت کا مظاہرہ ہوتا بالکل تھا۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک وقت آیا کہ جب طلبہ تنظیمیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد پھر ایک طرف تو خیر وہ جو خون خرابہ تھا وہ رکا، لیکن اسٹوڈنٹس کے حقوق بھی غصب ہوئے۔ آج بڑی شدت کے ساتھ اسٹوڈنٹس یہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کا استحصال ہوتا ہے، جس طرح ان کے ساتھ جو
یونیورسٹیوں کی اسٹیبلشمنٹ سلوک کرتی ہے، جی جی وہاں کے ایون ٹیچرز کی طرف سے، وہاں کے اسٹاف کی طرف سے جس قسم کے رویے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں، جب اسٹوڈنٹس یونین ہوتی ہیں تو پھر وہ ایسا نہیں ہوتا، پھر ان کے معاملات بڑے ایک ڈیلیکیٹ مینر سے وہ حل ہوتے جاتے ہیں، اور ان کو آج تو کسی کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا یونیورسٹیوں میں۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ استحصال ہوتا ہے، بالکل ہو رہا ہے، اور ہم سنتے ہیں، ہمارے بچے بتاتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے اس کا وجود نہیں ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ یونین کا وجود ہو اور جو صحیح طالب علم ہیں وہ اس میں آئیں تو یہ استحصال نہ ہو ان کا۔ آپ نے جمعیت کیوں جوائن کی؟ وہ کوئی گھر میں پہلے بھی جماعت اسلامی کے تھے، کوئی ماحول ایسا تھا، یا کوئی بائی چوائس اس وقت آپ کو جی میں یہ جوائن کرنا ہوئی؟ میرے جو بڑے بھائی ہیں میاں طاہر ایوب، چیئرمین یونین کونسل رہے ہیں، تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ وہ ان کی وجہ سے جو ہے میں وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا، تو اس وجہ سے میں اسٹوڈنٹ لائف اسکول کے زمانے میں جو ہے نا وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں نے جوائن کر لی تھی۔ اچھا، مزاج کیسا تھا بچپن سے آپ کا؟ ایک شریف آدمی، ڈھیلے ڈالے تھے، لڑاکے تھے، کیا تھا؟ نہیں، جو مجھے یاد ہے یا اپنا میرے پیرنٹس بتاتے ہیں وہ ذرا لڑاکا تھا میں تو، لیکن باقی بچپن کی جو ظاہر عادات ہوتی ہیں، بچپن زیادہ گراؤنڈوں میں گزرا ہے، کرکٹ کا شوق تھا۔ اچھا، تو کرکٹ بڑی کھیلی ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ مطلب بچپن میں آپ کا جو فیملی سٹرکچر تھا وہاں کس قسم کا آپ کو ماحول ملا؟ میں گھر میں، چونکہ ہم 5 بہن بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ بڑا لاڑ پیار ملا گھر سے، بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی، اور پیرنٹس سے بھی۔ تو گھر کا ماحول نارمل تھا، مطلب کوئی ایسی سختی نہیں تھی، بے جا سختی کبھی گھر میں نہیں ہوئی۔ تو شادی آپ کو اپنی مرضی سے کرنے دی انہوں نے؟ نہیں، شادی میری ارینج میرج ہی ہے وہ میری والدہ کی خواہش پہ ہوئی۔ یہاں سختی ہوگی آپ نہیں، سختی تو نہیں کہہ سکتے، بس جو اللہ کو منظور آپ کی ہے۔ پسند شامل تھی بیچ میں؟ میری پسند والدین کی پسند تھی، جو ان کی پسند تھی اسی پہ میں راضی تھا۔ کتنے بچے ماشاء اللہ آپ؟ میرے 3 بچے ہیں۔ بزنس میں کب آئے؟ بزنس میں ڈاکٹر صاحب 93 میں ہمارا نیٹ ویئر کا ایک یونٹ تھا، تو بڑے بھائی وہاں مجھے لے گئے، انہوں نے وہ لگایا تھا۔ تو پھر 93 سے لے کے تو آپ سمجھیں کہ سن 2000 تک 2-3 بزنس چینج کیے، لیکن اس کے بعد جو اب ہم کام کر رہے ہیں ڈائز کیمیکل کا، یہ 2004 میں ہم نے امپورٹ شروع کی۔ ویسے میں 97 میں اس بزنس میں آ گیا تھا، لیکن میں اس کا جب امپورٹ شروع کی وہاں سے ہی سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہمارا صحیح آغاز ہوا۔ عام طور پر شیخ برادری کاروبار پہ وہ سمجھتی کہ ہمارا حق ہے، ہاں جی، وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب بزنس مین کہتے ہیں اور ہیں بھی۔ تو آپ کی برادری جب بزنس میں آئی تو بہرحال بڑی مشکلات بھی تو ہوتی ہیں سٹارٹ میں بزنس کی، ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا آپ کو؟ پہلے سے موجود اتنی بڑی جو بہت بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے تھے بزنس ٹائکون آپ کے شعبے میں۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں اگر فیصل آباد میں دیکھیں تو خصوصاً شیخ برادری کا ہی ہولڈ ہے، کیونکہ یہاں ٹیکسٹائل کے متعلقہ ہی انڈائریکٹ ڈائریکٹ جو ہے ہر بندہ اسی سے وابستہ ہے تقریباً۔ تو لیکن بزنس میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سخت محنت کرتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ اپنا کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل جاتی ہے۔ بزنس کی کامیابی کے لیے آپ 2 نمبری پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں، بالکل نہیں کرتے۔ 1 نمبر طریقے سے ہو جاتا ہے؟ 1 نمبر طریقے سے اگر محنت کی جائے نا جی تو مارکیٹ میں آپ کا نام بھی بنتا ہے، اعتماد بھی بنتا ہے، اور جب اعتماد بن جائے تو بزنس آٹو طریقے سے چلتا ہے۔ آپ بلیو کریں کہ اب ہمیں مارکیٹنگ نہیں کرنی پڑتی۔ میاں صاحب ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ ناشتے میں ڈوگر صاحب اٹھتے میری عادت ہے پہلے میں پانی پیتا ہوں، نیم گرم پانی میں یوز کرتا ہوں سارا دن، لیکن صبح اٹھتے زیادہ پانی کا استعمال 3-4 گلاس میں نے پینے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں فروٹ کھاتا ہوں، ایپل جو ہے وہ میں نے کھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو بھی سیب روزانہ کھاتے ہیں؟ سیب روزانہ، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں روزانہ 1 سیب کھائیں اور ڈاکٹر سے دور ڈاکٹر سے دور، بالکل ایسے ہی ہے۔
تو دن کا آغاز کتنے بجے ہوتا تھا آپ کا؟ مطلب اٹھتے کتنے بجے؟ الحمدللہ فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہوں، نماز پڑھنی ہے، میری روٹین ہے، گھر والوں کو اٹھانا سب کو، اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا، اور اس کے بعد بچے اگر اسکول کھلے ہوں، اسکول کالج انہوں نے جانا، اس کے بعد میں دوبارہ لیٹ جاتا ہوں، چونکہ ہمارا بزنس ذرا لیٹ شروع ہوتا ہے، پھر میں 10 بجے اٹھ جاتا ہوں، اٹھ کے تو پھر ظاہر ہے بھی آج کل واٹس ایپ کا اور موبائل کا دور ہے، تو وہ فون شروع ہو جاتے ہیں بزنس ریلیٹڈ. تو آپ نے کبھی ناشتہ خود بنایا؟ شاید یہ مجھے یاد نہیں ہے جی. کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے کہ جماعت اسلامی کے امیدوار بہت زیادہ تعداد میں سامنے آ رہے ہیں، اور ماضی میں شاید اتنے امیدوار نہیں تھے جتنے اس الیکشن میں سامنے آ رہے ہیں؟ تو یہ البتہ سراج الحق صاحب، ویسے تو جماعت ایک مجموعی طور پہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایک کافی گیپ کے بعد، جسے میں جمود کہتا ہوں یا اس کو پیچھے کی طرف جانا کہہ رہا ہوں، لیکن اب کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی دوبارہ سے ریوائول ہو رہی ہے. تو کیا اس میں آپ کوئی مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی دوبارہ سے پہلے کی طرح پاپولر ہو سکتی ہے؟ جیسے اس کی سیٹیں ہوا کرتی تھیں، کافی سیٹیں ہوتی قومی اسمبلی 7-8 سے 10 کے قریب بھی رہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ مل جائے گی؟ اصل میں جماعت پہلے جو ہے نا وہ 1985 کے بعد 88 سے اسلامی جمہوری اتحاد بنا اور اتحادی سیاست کرتی رہی، مطلب وہ کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. تو اس مرتبہ پہلی مرتبہ جماعت 1970 کے بعد اپنے نشان سے الیکشن لڑ رہی ہے، اور اس لیے آپ کو نظر جماعت نے یہ طے کیا کہ ہم کسی بھی اب اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اس لیے جماعت کو آفر بھی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے جب یہ عدم اعتماد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف آئی ہے، لیکن جماعت کی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا، اپنے نشان سے الیکشن لڑنا، اپنی علیحدہ شناخت رکھنی ہے. اور اس میں جماعت کو یہ ایک کامیابی ضرور مل گئی کہ جماعت کا جو کارکن تھا، جو جماعت کا ووٹر تھا، وہ یکسو ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا کہ جماعت نے اب جو ہے نا وہ صحیح ایک ڈائریکشن اختیار کر لی ہے. ہم خود بھی جماعت کی اس پالیسی سے بڑے خوش اور مطمئن ہیں، اور اس لیے جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر حلقے سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، لوگوں کے پاس اپنا منشور لے کے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے. چونکہ اتحادی سیاست میں آپ آپ کا اپنا منشور آپ نہیں پیش کر سکتے، اور آپ اپنے جو سارے معاملات ہیں اتنے واضح وہ نہیں اس کو لوگوں کے سامنے لے کے جا سکتے جتنا آپ اپنے نشان سے اپنے پلیٹ فارم سے لے کے جا سکتے ہیں. میاں صاحب کے آفس پہنچے ہیں. آپ چیئرمین ہیں فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسیشن کے، لیکن یہ جو بزنس کرتے ہیں ڈائز اینڈ کیمیکلز کا، ان کے اپنے آفس پہنچے ہیں. آئیے آپ کو دکھائیں کیسے کام کرتے ہیں. میاں صاحب کتنے بجے آفس آ جاتے ہیں؟ میں 11-12 بجے. اور یہاں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح بزنس تو آپ تینوں بھائی کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی تینوں بھائیوں کا مشترکہ بزنس ہے، تو تینوں نے نا کام ہم نے بانٹے ہوئے ہیں. میرے ذمہ جو ہے وہ مارکیٹنگ کا کام ہے، تو میں زیادہ مارکیٹ میں ہی ہوتا ہوں. تو مجھ سے بڑے بھائی جو ہیں وہ امپورٹ کو دیکھتے ہیں، آفس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑے بھائی طاہر صاحب جو ہیں یہ فنانس کو دیکھتے ہیں. مارکیٹنگ کے لیے تو آپ کو اچھی خاصی تگدو کرنا پڑتی ہوگی. ہاں جی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی کہ ابھی ہمیں اتنی زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑتی،
جو کہ ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں اس بزنس میں تقریباً. تو ابھی جو ہے وہ زیادہ ہمارے بزنس کے سٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں ریکوری پرابلم زیادہ ہے. تو اب ریکوری کے لیے زیادہ جانا پڑتا ہے, مارکیٹنگ کے لیے کم جانا پڑتا ہے. یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ پارٹنرشپ جب ہوتی ہے, وہ حتیٰ کہ سگے بھائی بھی ہوں تو اختلافات ہو جاتے ہیں, چلتی بھی رہتی ہیں بعض. تو آپ کے ہاں آپ کی جو بانڈنگ ہے وہ کیا وجہ ہے سب سے زیادہ مضبوطی کی اور مل کے چلنے کی؟ آپ میں کبھی اختلاف نہیں پیدا ہوتے؟ نہیں دیکھیں, اختلاف رائے تو ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میری رائے کوئی ہو سکتی ہے, میرے بھائی کی کوئی ہو سکتی ہے. وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم میٹنگ کر لیتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہو رہا تو تینوں بھائی بیٹھ جاتے ہیں. تو بیٹھ کے اس میں ہمیں جو ہے نا جی یہ اکٹھا رکھنے میں یہ طاہر بھائی کا سب سے زیادہ رول ہے. جب ہماری والدہ بھی فوت ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس زیادہ بہتر طریقے سے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں اور زیادہ اتفاق و اتحاد پیدا ہوا ہے. آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے ایک گروپ ہے آپ کا ماشاءاللہ, تینوں بھائی کرتے ہیں, تو اس میں بزنس میں کامیابی کی آپ کے نزدیک کیا آپ کی سب سے بڑی وجہ بنی؟ محنت ہے جی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اتفاق ہے. یہ دو مین وجوہات ہیں جو ہے نا وہ بزنس میں کامیابی کی وجہ بنی ہے. ناظرین, میاں صاحب کے کچھ دوست اور بزنس سے متعلق ان کی جو کاروباری شخصیات ہیں فیصل آباد کی وہ بھی موجود ہیں, ملنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ اس بزنس میں میاں صاحب کی ڈیلنگ سے کس حد تک مطمئن ہیں. فیصل آباد کی بہت ہی باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں, مرنجہ مرنج شخصیت, سیاستدان بھی ہیں, فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. رانا سکندر اعظم آج کل الیکشن لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. ان سے جانتے ہیں کہ میاں زاہد ایوب صاحب کس قسم کے بزنس مین ہیں, کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں. رانا صاحب, یہ کمٹمنٹ والے دوست ہیں, ایسے دوست ہیں جن پہ آپ فخر کر سکتے ہو دوستی پہ. تو میرا چونکہ پچھلے 35-40 سال سے ان کے ساتھ دوستی ہے, ہم سائے ہیں, تو میں نے کہیں نہیں انہیں دیکھا کہ اپنے کسی دوست کو انہوں نے کبھی چھوڑا ہو یا دوست کا ساتھ نہ دیا ہو. کمٹمنٹ کے پکے ہیں اور ہمیشہ جب بھی ایک صفت اور ہے بہت زیادہ میاں زاہد ایوب میں کہ اپنے سے بڑے کی بہت عزت کرتا ہے. یہ بہت اچھے بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ہمبل پرسن ہے. ان کی فیملی سیاست سے وابستہ ہے. آج تک میاں زاہد صاحب کے کام جو بھی ذمہ لگایا کبھی انکار نہیں کیا. بہت اچھے انسان ہیں. میاں صاحب کے ساتھ تعلق ہے کاروباری, عرصہ دراز سے طاہر ایوب بھائی کی دوستی کی وجہ سے زاہد چھوٹا بھائی ہے, ان کے ساتھ بھی تعلق بنا. باقی یہ اپنے کاروبار لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ ہمہ جست شخصیت کے مالک ہیں. بالکل چھوٹا ہونے کے حیثیت سے, نوجوان ہونے کی حیثیت اس نے اپنے کاروبار کے اندر فیئر کیمپ میں جتنی محنت کی اور اپنا مقام بنایا فیصل آباد میں. 10 سال سے میرا اس فیملی کے ساتھ زاہد بھائی صاحب کا تعلق ہے. بڑے بھائیوں کی طرح ہے, بہت ہمبل شخصیت ہیں, بردبار ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کو انہوں نے آگے بڑھایا اور ایک فیصل آباد میں اعلیٰ مقام حاصل کیا اپنے بزنس میں. انہوں نے یہ ہمارے دوست زاہد ایوب صاحب پچھلے 25-30 سال سے میرا ان سے تعلق ہے. بہت ہی نائس پرسنالٹی ہیں. میں میاں زاہد صاحب کو 2006 سے جانتا ہوں. 10 سال میں نے ان کے ساتھ جاب کی ہے. اب اپنا بزنس کر رہا ہوں, لیکن ہم نے ایز اے بگ بردر ان کو پایا. زاہد ایوب صاحب پوری فیملی یہ تینوں بھائی مل کے ایک نیا یونٹ ٹیکسٹائل یونٹ لگایا ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ وزٹ جو ہم کر رہے ہیں ٹیکسٹائل یونٹ کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز ذرا بتائیں. اس کی ڈاکٹر صاحب یہ ڈیٹیل ہے کہ یہ بیسکلی ثریا ایوب, میری والدہ محترمہ کا نام ثریا تھا اور جو ہمارے والد صاحب ان کا نام محمد ایوب تھا. ان کی محبت میں ہم نے یہ ثریا ایوب ٹیکسٹائل نام رکھا ہے. یہ نیٹ ویئر کی ڈائنگ کا یونٹ ہے. اس کی باقی مشینیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں باہر سے, اور یہ ابھی 3-4 مشینیں انسٹال ہوئی ہیں. یہ پروسیس شروع ہوا ہے. باقی بھی جیسے جیسے آئیں گے تو پھر یہ یونٹ مکمل ہو جائے گا.
जमात इस्लामी के अमीर महबूब उज़्ज़मा भट्ट जो फैसलाबाद ज़िले के अमीर हैं, उनसे मुलाकात के लिए मरकज़ी ऑफिस चिन्नौड़ बाज़ार पहुँचे हैं। आइए आपको मिलवाएं। ज़िले अमीर जमात इस्लामी महबूब उज़्ज़मा भट्ट साहब के ऑफ़िस में हम मौजूद हैं। भट्ट साहब की सियासत पर जितनी गहरी नज़र है, जितनी भरपूर उनकी सियासी और समाजी ज़िंदगी है, ज़रूर मियाँ ज़ाहिद अयूब साहब के बारे में उनसे हम बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि वो इनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। सर, कहिएगा, आपकी जमात के एक सरगर्म रुकन या कारकुन, सरगर्म पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, उन्होंने खुद कहा कि मैं आजकल बड़ा जिस भरपूर तरीके से मुझे हिस्सा लेना चाहिए वो नहीं ले रहा, तो आप क्या कहेंगे इनको, जितना आप जानते हैं, आपकी नज़र में ज़ाहिद अयूब साहब क्या है? माशाल्लाह पूरी फैमिली, इनके भाई जाहिद साहब के साथ ताहिर अयूब साहब हमारे रहनुमा भी हैं और सियासी कमेटी के सदर भी हैं। तो इनका जमीयत के दौर से, यानी तालिब इल्मी दौर से ही ये जमीयत से भी मुंसलिक रहे हैं और उस हंगामा खेज़ी के दौर में इन्होंने बड़ा जिद्दोजहद की है और बड़े बड़े मुश्किल लम्हात से भी गुज़रे हैं। तो इनकी एक तो मैं कमिटमेंट है कि हालात जैसे भी रहे हों, इस नज़रिए के साथ कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर अल्लाह का दीन गालिब होना चाहिए, इस पर इनकी कमिटमेंट किसी शक व शुबे से बालातर है। ज़ाहिद अयूब साहब और ताहिर अयूब साहब की फ़ैमिली के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। ठीक है, ये वालिद साहब के दोस्त हैं और हमारा भी इनके साथ पुराना एक ताल्लुक़ है और माशाल्लाह ये जमीयत में रहे हैं, जमात में रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। ज़ाहिद अयूब साहब जनाब जमात इस्लामी के बड़े अच्छे कारकुन और हमारे बड़े अच्छे सपोर्टर हैं। ज़ाहिद साहब एक ऐसे लीडर हैं जी कि हमें जब कभी कहीं भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आई है, आया वो छोटे से छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो, हमने इनको सबसे आगे पाया। अभी हम आपको लिए चलेंगे फैसलाबाद डाइज़ एंड केमिकल्स एसोसिएशन की मीटिंग में, जो मिल्लत चौक में ऑफिस है, वहाँ मीटिंग है जिसमें तमाम ये मेंबरान उसके उनको इनवाइट किया गया है। तो आप भी मीटिंग का अहवाल देखिए। जी, फैसलाबाद डाइज़ एंड केमिकल्स एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास है। मेंबर बैठे हुए हैं, एग्जेक्टिव मेंबर्स, और ग्रुप लीडर हैं मियाँ ज़ाहिद अयूब साहब। बहुत ही एक फैसलाबाद की बहुत ज़बरदस्त तंजीम है जो पूरे फैसलाबाद को बड़े पैमाने पर हमारी इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कर रही है। डाइज़ एंड केमिकल्स बड़ा बुनियादी रोल है इनका इंडस्ट्री को चलाने में। तो आज मियाँ साहब के जो साथी हैं उनसे कुछ उनके हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने मियाँ साहब की शख्सियत में उनको क्या कुछ ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने उनको अपना एक तरह से बड़ा बनाया हुआ है और ग्रुप लीडर है वो, तो कुछ तो होगा उनमें। जानते हैं दोस्तों से। सर, कहिएगा। बात अपने सीईओ साहब की, मियाँ ज़ाहिद अयूब साहब, मैं तो इनको अपना रोल मॉडल ही मानूँगा, जो कि इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और कुछ सीख रहे हैं जो कि नहीं सीख पाए आम रूटीन में, और इनसे माशाल्लाह सीखा जा रहा है। मैं तो मियाँ साहब के लिए बस यही एक शेर इनकी नज़र करना चाहूँगा, नगाह बुलंद सुखन दिल नवा जाम पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। हमारे लिए रोल मॉडल हैं जी। जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि ज़ाहिद अयूब साहब हमारे रोल मॉडल हैं। माशाल्लाह जी, ये हमारे भाई मियाँ ज़ाहिद साहब की ही कोशिशों का नतीजा है कि जो ये आज आपको ये गुलदस्ता नज़र आ रहा है, ये इनकी मेहनत से ये एक सारी इस तंजीम की बुनियाद रखी गई, सब दोस्तों को इकट्ठा किया गया
اور الحمدللہ آج ہم ایک بڑی ایسوسیشن ہیں. میں بس میاں صاحب کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا. ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میاں ظاہر صاحب ایک بڑے اچھے ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. میاں زاہد ایوب صاحب کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ان کی جو قائدانہ صلاحیت ہے نا، اس کی وجہ سے آج فیصل آباد میں فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسیشن جو ہے نا الحمدللہ افق پہ چھائی ہوئی ہے. میاں زاہد ایوب صاحب کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 20 سال پرانا ہے جی الحمدللہ. اور ان 20 سالوں میں میں نے ان میں تقریباً خامی کوئی نہیں دیکھی، حقیقتاً ان میں خوبیاں ہی ہیں. میاں زاہد صاحب ہمارے گروپ لیڈر ہیں، ان سے میرا تعلق آج 27 سال پرانا ہے اور بہت اچھے ہمیں بھائیوں والا تعلق رکھا ہے انہوں نے اور ہمیں لیڈ کر کے ہمیں لے کے چل رہے ہیں. زاہد ایوب صاحب سے تعلق میرا بھی 20-25 سال پرانا ہے. میں نے ان کو اپنا بڑا یا اپنا بڑا بھائی صرف اس لیے نہیں چنا کہ ان کی شخصیت مجھ سے عمر میں زیادہ ہے. میں نے ان کی لائف میں ڈسپلن دیکھا، ان کو بہت فرینڈلی دیکھا، ان کو لوگوں کے لیے جذبہ اور محنت کے ساتھ کام کرتے دیکھا. میاں صاحب کے متعلق میں صرف یہی کہوں گا کہ میرا ان سے کوئی بہت پرانا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی یہ جو سب دوستوں نے بیان کی یہ خوبیاں دیکھتے ہوئے یہ تھوڑا تعلق بھی مجھے لگتا ہے ان سب سے پرانا ہے میرا ان کے ساتھ. میاں صاحب سے کافی عرصے سے ماشاءاللہ تعلق ہے. جب بھی کسی ورکر کو اپنے مطلب کہ اپنے ہمارے ممبر کو کسی وقت ضرورت پڑی ان کی تو ان کو کال کیا گیا تو یہ فوراً پہنچے. میاں صاحب سے میرا کوئی پرانا تعلق تو نہیں ہے، لیکن بڑے کم عرصے میں بہت گہرا ان کی شخصیت کو میں نے دیکھا ہے. ایک بڑے اچھے کامیاب بزنس مین ہیں اور لیڈرشپ کوالٹیز بہت زبردست ہیں میاں صاحب میں. میں میاں صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ نفیس شخصیت کے مالک ہیں. زاہد بھائی کے ساتھ میرا کوئی 30-35 سال سے ریلیشن ہے. ماشاءاللہ جی میاں صاحب نے بہت محنت کے ساتھ یہ گروپ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور اس گروپ میں بے شمار ایسے انہوں نے ماشاءاللہ کام کیے ہیں جس میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اور کہیں بھی کسی ممبر کا کوئی پرابلم ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے بہت دیانتداری کے ساتھ انہوں نے ریزالو کیا ہے. صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ ایک ایسے درخت ہیں جس کی شاخیں بہت بڑی ہیں اور ان کی چھاؤں بہت گھنی ہے اور ہم سب لوگ ان کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. میاں زاہد صاحب از اے ویری نائس پرسن جو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے اور یہ پبلک فگر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے اور انہیں کامیاب کرے. میاں زاہد صاحب نے سب سے بڑی جو کام کیا وہ یہ ہے کہ چھوٹے لیول سے لے کر جو ممبران ہیں جو کبھی کیمیکل ڈائز کے کسی میٹنگ میں گئے بھی نہیں تھے نا ان کو بھی انٹروڈیوس کروایا. میاں زاہد صاحب نے اس گروپ کی بنیاد رکھی اور ہم نے ان کا ساتھ دیا. میں بھی ان کے بالکل شانہ بشانہ چلا ہوں اور بالکل جیسے یہ کرتے گئے ہم ان کے ساتھ ساتھ کرتے گئے ہیں. میں اپنے سب دوستوں کا جو میرے بھائیوں کی طرح ہیں آپ نے محسوس بھی کیا کہ ان سے میرا سب سے انتہائی کلوز ریلیشن ہے. تو یہ ایک آواز پہ ہی ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. حالانکہ سارے معروف بزنس مین ہیں تو میں ان سب کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. موسم بھی آپ نے دیکھا بڑا سخت ہے، کچھ دوست بیمار تھے تو انہوں نے اس کے باوجود بھی یہاں تشریف لائے. تو گھر میں کس کی چلتی ہے؟ گھر میں ظاہر ہے جی میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا حکم چلاتا ہوں، لیکن بحثیت ہے جو ہمارے دین نے بھی کہا کہ گھر کا سربراہ تو جو ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے تو اس حساب سے پالیسی تو چلتی. باقی گھر کے جو معاملات ہیں اندرونی وہ تو ظاہر ہے وائف کی چلنی. ویسے بیوی کو جو لوگ ذرا دبا کے سختی سے وہ ٹھیک رہتے ہیں یا مطلب اچھے طریقے سے کبھی مان لی کبھی مان گئے کبھی ان کو منا لیا؟ وہ کس طرح یہ کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ کامیاب زندگی کا راز یہی ہے جی کہ آپ اچھا ماحول رکھیں اور نہ کو زیادہ حاکمانہ جو ہے نا وہ رویہ رکھیں اور نہ ہی زیادہ دب کے رہیں. بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور اس کے جو کس طرح وہ مطلب اس کی بات ماننی ہے، کون سی چیز اس کو پسند ہے کون سی نہیں پسند. اور بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اس حساب سے لے کے چلے تاکہ بچے جو ہیں ان پہ بھی وہی اثرات ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے معاملات
होते हैं, उस पर बच्चों के भी असरात होते हैं। मियाँ जाहिद अयूब साहब के आबाई घर गुलिस्तान कॉलोनी पहुँचे हैं। यहाँ उनके भाई हैं मियाँ ताहिर अयूब साहब और दूसरे भाई, और यहाँ कुछ उनके पुराने दोस्त अहले मोहल्ला वो भी मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। आइए। मियाँ जाहिद अयूब साहब, आपके चाचू, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, चाचू हैं मेरे छोटे, और बचपन से बहुत प्यार किया इन्होंने हमें। सारे फंक्शंस में और मामलात में इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। मियाँ ताहिर अयूब साहब सियासतदान हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, इस हलके से 3 दफ़ा चेयरमैन भी मुंतखब हुए, बिजनेसमैन भी हैं माशाल्लाह, बड़े भाई हैं जाहिद अयूब साहब के, उनकी बातें बड़ी अहम होंगी। मियाँ साहब कहिएगा, जाहिद अयूब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद जी, हम 3 भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, दरमियान में शाहिद है और सबसे छोटा जाहिद है, और वैसे भी हम 5 बहन भाई हैं, उनमें भी सबसे छोटा जाहिद ही है। तो बिज़नेस भी इकट्ठा करते हैं, पहले रहते भी इकट्ठा ही थे, तो अब ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो गए हैं तो अलग-अलग अपने घर बना लिए हैं। लेकिन यह है कि हमारा जो इकट्ठा बिज़नेस फेयर कैम डाइज़ के नाम से करते हैं, उसमें भी बड़ा कलीदी रोल जाहिद का रहा है कि इसी ने उसको सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट किया, फिर मैं इसके साथ हेल्प करवाता रहा, उसके बाद फिर शाहिद प्रैक्टिकली शामिल हो गया, तो अब जॉइंट बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो बड़ा कोऑपरेटिव है, और जो भी बड़ा ताबियादार है, जो भी इसको बात कहते हैं हमेशा इसने उस पर सर तस्लीम खम किया है, कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि इसको कही हो तो इसने वो ना काम किया हो। शाहिद अयूब साहब, मंजिले भाई वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, आपके छोटे भाई जाहिद अयूब साहब आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, तो क्या कहेंगे? जाहिद साहब के साथ तो मेरी दोस्ती है, बाहर भाई हैं, घर में तो हम दोस्त हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस में मेरे साथ ज़्यादा है, और सियासत में ताहिर साहब से इनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। जाहिद साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इस ख़ानदान से हमारा तल्लक 2001 से है, और भाइयों की तरह इनका हमारे साथ प्यार है। मियाँ जाहिद अयूब साहब, मियाँ ताहिर अयूब साहब, शाहिद अयूब साहब, ये तीनों भाई हैं, लेकिन यहाँ इस महल्ले के अंदर मतलब ऐसा है कि जैसे पूरा एक ही ख़ानदान है। जी, मैं तो जाहिद साहब को ऑलराउंडर कहूँगा, ठीक है। ये माशाल्लाह कारोबारी लिहाज से और वैसे जैसे जहाँ पे हम यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, यहाँ पे भी माशाल्लाह बड़े मिलनसार। जी, ये मेरे चाचू हैं, छोटे हैं लेकिन हमारे दोस्त की तरह हैं, तो हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं, लविंग और केयरिंग है। चाचू के बारे में क्या कहेंगे? चाचू जो है वो बहुत हम्बल हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंड है हमारे बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और शुरू से जो है वो कह रहे हैं कि अगर पापा ने कोई चीज़ नहीं मानी ना तो वो चाचू ही हैं जो मना लेंगे। ये सब फैमिली के हवाले से आप कुछ कहिएगा। मोहल्ले में पुराने आए हैं तो क्या यादें, कुछ बातें, कैसा लग रहा है आपको? ज़ाहिर है यहाँ बचपन भी गुजरा, जवानी भी गुजरी है, तो ये भाई घर भी है, तो यहाँ से तल्लक तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो जो मेरे भाई दोनों बैठे हैं भतीजे, लेकिन जो बाकी दोस्त बैठे हैं वो भी भाई हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन है भाइयों की तरह। 25-25, 30-30 साल से तल्लक है, तो उनसे माहौल भी जो है ना वो भाइयों जैसा ही है। हर गम एक खुशी में हम एक दूसरे के साथी हैं, दोस्त हैं। डिनर के लिए मियाँ साहब के घर दोबारा
वापस आए हैं। अभी आपको मियाँ साहब की फैमिली से मिलवाते हैं। डिनर पे कौन कौन शरीक होता है, आइए देखते हैं। जी, डिनर पर मौजूद हैं मियाँ साहब के घर में। मियाँ साहब की फैमिली मौजूद है, उनकी अहलिया मोहतरमा हैं, 2 साहबजादियाँ हैं, उनके साहबजादे मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे, फैमिली से, कि बाहर तो बहुत सारे उनके बारे में हमने व्यूज़ सुने। एक शख्सियत का जो इमेज आया सामने, वो एक बड़ी खूबसूरत, प्यार करने वाली, मुतहम्मल मजाज और बड़ी कोऑपरेटिव। अब देखते हैं कि फैमिली के साथ उनका रवैया कैसा है। बताइएगा जी कि घर में तो बाहर तो मियाँ साहब का इनकी हुक्मरानी चलती है फैक्ट्री में, घर में किसकी हुक्मरानी है? घर में भी इनकी बात ही ज़ाहिर है, इनकी बात मानी जाती है और चलती है, लेकिन ये है कि हम उनसे मशवरा करके पूछ के और फिर ये कोई डिसीजन लेते हैं मशवरे के साथ। और डिसिप्लिन के बहुत ज़्यादा पाबंद है ये, डिसिप्लिन हर चीज़ में इनको चाहिए होता है। किस किस्म का डिसिप्लिन होता है? आप हर चीज़ तरतीबवार पड़ी होनी चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, खाना खाना, ये और भी घर फिर डिसिप्लिन के नाम पे कहीं बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं करते? नहीं, सख्ती तो नहीं करते, लेकिन वैसे कहते हैं कि हर टाइम पे काम होना चाहिए। और मतलब बच्चों को भी यही समझाते हैं कि टाइम पे काम करना चाहिए, उसी का फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही करते हैं ये। इस तरह बच्चों को पता चलता है कि कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका होना चाहिए। कितने साल हो गए मियाँ साहब के साथ आपको इस रिश्ते में बंधे हुए? माशाल्लाह 21 साल हो गए। 21 सालों में मियाँ साहब आपको कैसे इंसान लगे? बहुत ही नफीस किस्म के इंसान है ये। और इन्होंने कहा, मैंने पूछा कि शादी आपकी पसंद से हुई है? इन्होंने कहा कि वालिदा साहब की पसंद से हुई। मैंने कहा कि आपकी पसंद शामिल नहीं थी, तो इसका इन्होंने खुल के जवाब नहीं दिया। तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि इनको ज़बरदस्ती तो नहीं शादी कर दी गई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ज़बरदस्ती कोई भी किसी की शादी कर सकता है। तो ये है कि ज़ाहिर जैसे होता है हम लोगों के हमारे घरों में कि अरेंज मैरिज होती है, तो फिर बच्चे भी कह देते हैं ठीक है, ओके। तो इसी तरह से होती है शादी। हमारी भी इसी तरह से शादी हुई थी, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि बहुत अच्छा टाइम इनके साथ गुजरा है। ये मियाँ साहब जो हैं बड़े बज़ाहिर तो बड़े कंपोज, बड़े रिजर्व, बड़े टू द पॉइंट चलते हैं, बिज़नेस करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, घर आ जाते हैं। आपको कभी कोई शक नहीं गुजरा कि ये कहीं कोई ऐसे होता ना, ख़वातीन ऐसे कहते हैं भैन देखिए हो तेरा बंदा जड़ा वो कोई देखना कोई शादी ना कर ले दूसरी, कभी आपको कोई इस तरह तो नहीं किसने कहा? नहीं, इनका ना काम पे ही ध्यान होता है। और मुझे तो पता है ना कि इन्होंने काम पे जाना है और वापस आ जाना है, और हमें पूरा टाइम देते हैं ये, क्योंकि शॉपिंग करवानी हो या घर में कोई भी हो बात, इन्होंने सारा टाइम हमें देना है। कभी भी शिकायत सबसे अच्छी बात जो आपको लगती हो और एक बात जो सबसे बुरी लगती है? अच्छी बात, अच्छी तो बहुत सी बातें हैं जो बहुत अच्छी हो, जो जिसने इस रिश्ते को बहुत मजबूती से बांध रखा हो, वो ये कि ना हाइपर बिल्कुल नहीं होते। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, मुझे पता होता है कि ये हैंडल कर लेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं वो जो हमारे यहाँ टर्म इस्तेमाल हाइपर बिल्कुल नहीं होते, इसका मतलब बड़े सबमिसिव हैं कोई ऐसे? वो हमारे के वैसे तो लफ्ज़ मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो अब क्या करें, मरवज है ये लफ्ज़। हाँ। वो जन मरीज जिसे कहते हैं उस तरह का तो नहीं चलती इनकी है। अच्छा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, ये बड़ा ना कहते हैं तहम्मुल मजाज से कहते हैं कि ठीक है, ओके हो जाएगा, कोई आपने परेशान नहीं होना। आप अपने पापा के बारे में कोई जुमला, पापा तो होते ही अच्छे हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि आपके पापा कैसे? पापा जो हैं वो प्रॉपर हमें टाइम देते हैं और हर बात हमने उनसे करनी होती है। हम कोई भी बात कर लेते हैं, कोई झिझक नहीं होती और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई ख़ास बात कब? केयरिंग है? केयरिंग है बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमें। जैसे इन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हर चीज़ स्क्रैच से इन्होंने शुरू की है, सेल्फ मेड है, वो चीज़ बहुत मोटिवेट करती है। इशल, आपको ये नाम किसने रखे इतने प्यारे? मामा ने, पापा ने। माशाल्लाह। अच्छा बेटे, ये बताएं आपके पापा की कोई ख़ास बात जो आपको
बहुत प्यारी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, यार वो उसको डांट टपट तो नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पापा पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इनके साथ, और केयरिंग है बहुत ज़्यादा, हर बात इनके साथ शेयर करती हूँ मैं, और मैं छोटी हूँ तो मेरी थोड़ी ज़्यादा सहेल लेते हैं। क्या कहेंगे डैडी के बारे में? मैं ये कहूँगा कि बाप बेटा भी हैं, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता भी है, और दोस्त दोस्त का भी है, क्योंकि सीखने को भी बहुत मिलता है इनसे। वाह, सक्सेस स्टोरी हैं हर चीज़ ही, बेशक वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, किसी के साथ ताल्लुक़ कैसे रखना है, कोई दीनी कोई मामला हो, सारा कुछ जाके पूछ लेता हूँ, तो मुझे होता है कि जी पापा से पूछ लेना, सारा कुछ पता चल जाना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मियां साहब, आप फैमिली के हवाले से जो गुफ्तगू है इसको किस तरह कंक्लूड करेंगे? डोगर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दफ़ा ना जी ये आप देख लें कि दिन में कई मरतबा मुझे ये फ़ील होता है कि मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, औलाद भी एक नेमत है, अच्छी बीवी भी एक नेमत है, अच्छे बहन भाई एक नेमत हैं। तो आप ने देखा कि मेरे जो भाई हैं उनके साथ भी बहुत क्लोज़ हमारा सारा मामला है, और उन्होंने मुझे छोटा होने के नाते हमेशा ही बड़ा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल किया है। तो और हमारा इत्तेफाक और सलूक भी है। इसी तरह जो मेरे बच्चे हैं ये भी जो आजकल का दौर जा रहा है उस हिसाब से बड़े ही ओबीडेंट और बड़े ही जो है ना हर मामले में कोऑपरेटिव हैं। तो मैं इनको हमेशा यही कहता हूँ कि आपने जो है ना वो एक अच्छा मुसलमान भी बनना है, और अपनी जो दुनियावी पढ़ाई है उसको भी मैंने कभी भी इन पे बेजा सख्ती नहीं की, और नमाज के मामले में मैं इन पे एक ही मामला है जिस पे सख्ती करता हूँ कि बेटा नमाज जो है ना वो आपने पाबंदी से। बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी बातों में बहुत विजडम है, आपकी बातों में ना सिर्फ फैमिली के हवाले से आपने बताया बल्कि आपके जो असूल हैं, आपके जो नज़रियात हैं, और जो मशवरे दिए एंड पे जो फैमिली के हवाले से मशवरे दिए वही आपने व्यूअर्स को भी दे दिए। कुछ करना हो, मेहनत ज़रूरी है, कन्विक्शन ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है, ईमानदारी के साथ मेहनत करें, अपने मज़हब के साथ, दीन के साथ जुड़े रहें, अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें, डिसिप्लिन हो लाइफ में तो तरक्की लाजमी तौर पर फिर मिल जाती है, और यही कामयाबी का गुर है। ये खूबसूरत बातें मियाँ ज़ाहिद अयूब साहब की हैं जो आज की मेहमान शख्सियत थे। आपने उनके ख़यालात सुने, उनकी बातें सुनी, आखिर में उनकी फैमिली के साथ आप मिले, उनकी बातें सुनी। यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।